اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، اس میں انو کپور جو اسلام سے کیا سیکھنا ہے ہندوستانیوں کو؟ ہندوستانی مطلب ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اسلام جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بہت کلیئر کرتا ہے۔ اسلام جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بہت کلیئر کرتا ہے۔ اس کی پرارتھنا کے اندر، اس کے آیتوں میں، اس کے حدیث میں 5 کتابوں کے اوپر اسلام ہے: قرآن مجید، الشریعہ، الحدیث، صحیح بخاری اور التفسیر۔ ان 5 کتابیں، ان میں اب آپ دیکھیے، میڈیا کی خاطر، مشہور ہونے کی خاطر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ الگ سے ہو جائے۔ جب ہم وہ حقیقت بیان کرتے ہیں جو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے تو لوگوں کو نیا لگ رہا ہے، کیونکہ بیکار باتیں سن کے عادت ہو گئی ہے۔ اب بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کیا انہوں نے کسی مولوی سے سیکھا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے کہ قرآن اور حدیث، شریعت، تفسیر، بخاری، یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کا نام قرآن رکھا ہے تو اس کی مناسبت سے رکھا ہے، اسے کتاب بھی کہتے ہیں۔ جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، ہم نے یہی پڑھا اور یہی سنا ہے، تو سب سے پہلا لفظ یہی کہتے تھے۔ لوگ بولتے مجیب بھائی آپ کے حدیث کو نہیں مانتے؟ میں سب سے پہلے اس حدیث کو مانتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری حدیث یا پہلی حدیث یہ بولیے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بہترین بات کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے، حدیث تو وہ ہے۔ اچھا، لفظ پہ غور بھی نہیں کرتے۔ قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو، قرآت کہتے ہیں پڑھی جانے والی قرآن، زیادہ پڑھی جانے والی کو قرآن کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے وہ۔ ریڈر، بک، آنکھوں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، آنکھوں سے پڑھے گا وہ، جب وہ بیان ہوگی زبان سے، آواز کے ساتھ، تو اسے حدیث کہیں گے۔ حدیث کا مطلب ہے کہنا، جیسے آپ حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہیں گے، قرآن کے علاوہ زیادہ کچھ کہیں گے، کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ادھورا ہے۔ پھر اب رہی بات جو چیز لکھی ہوئی ہے، جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن بھی ہو گئی، حدیث بھی ہو گئی، اب اسی چیز پہ آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زنا مت کرو، بے حیائی مت کرو، شرک مت کرو، نشہ مت کھاؤ، کوئی حرام چیز استعمال مت کرو، کوئی ایسا کام مت کرو، یہ نہیں کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اس نے کہا ہے۔ یہ بات بالکل اس نے صحیح کہی ہے کہ اسلام میں زیادہ تر کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی لائف کو پیوریفائی کرنا، یہ چیزیں کرنے کی ہے، یہ چیزیں نہیں کرنے کی، اس نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ملاوٹ ہے اس میں لوگ پریشان ہوں گے، تو یہ ملاوٹ اس کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے مولویوں نے ڈالی، کسی نے ایک ڈال دیا، کسی نے ایک ڈال دیا۔ تو قرآن کو اگر اچھی طریقے سے آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے قرآن موجود ہے، ہر موبائل میں آپ اپنا قرآن ڈالیے، عربی زبان سیکھیے، یا یوٹیوب ہے آپ کے پاس، آپ 100 ڈیز میں عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، 100 آورس، بس روز آپ 1 گھنٹہ دیں گے تو بہت ہے۔ آدھا گھنٹہ ویڈیو دیکھیے، آدھا گھنٹہ پریکٹس کیجیے، دیٹس آل، مور دین انف۔ روز ایک چھوٹا سا ٹکڑا یاد کیجیے، ایک ٹکڑا اگر 10 دن میں، 5 دن میں بھی یاد ہوتا ہے ایک آیت کا، تو یاد کیجیے، لکھیے، اس پہ محنت کیجیے۔ بھائی حدیث، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، جو ہمارے یہ سیاستہ میں لکھی ہوئی ہے، یا جسے آپ فقہ کہتے ہیں، جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، اسی طرح شیعوں کے بھی کئی امام ہیں، دوسرے فرقوں کے بھی کئی امام ہیں۔ تو آپ یہ اماموں کے پیچھے اپنا وقت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کو پورا سمجھ کے پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے عربی زبان سیکھ لی ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو مکمل پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو مکمل طور پہ یاد کر لیا ہے؟ کیا آپ قرآن کو پوری طریقے سے سمجھ گئے ہیں، اپنی ایک بک بنا کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو لکھ لیا ہے؟ اس کے بعد کسی انسان کی کتاب پڑھیے کہ رسول اللہ نے فلاں وقت پہ یہ کہا، فلاں وقت پہ یہ کہا۔ ابھی میں نے آڈیو میں ایک مثال دی ہے، اگر آپ تک وہ آڈیو نہیں پہنچا تو مجھے پوچھیے، میں بھیج دوں گا۔ میں نے ایک نوٹ بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ قرآن ہے کیا چیز۔ قرآن 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک لکھی ہوئی کتاب، اس کو پڑھنے کا سٹائل۔ اگر آپ ایک لکھی ہوئی بات کو، اگر وہ غصے کی ہے،
بچے کو آپ ڈانٹ رہے ہیں، اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بیوی شوہر کو ڈانٹ رہی ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، جو بھی ہے، اگر ڈانٹ رہے ہیں آپ تو لہجہ بدلنا ضروری ہے. صرف میں ایک جملہ مثال کے طور پہ بولوں گا، کہاں جا رہے ہو. اگر یہی بات کو کہاں جا رہے ہو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈیڈ غصے میں ہے، مالک غصے میں ہے. کہاں جا رہے ہو، اب آپ گا کے بولیں گے، بولے گا کیا سر ہے، کیا آواز ہے آپ کی. الفاظ پہ کوئی غور نہیں کرے گا، نہ کوئی امنگ ہے، نہ کوئی ترنگ ہے. میری زندگی ہے کیا، ایک کٹی پتنگ ہے. زمانے سے سن رہے، زمانے سے گا رہے. بچپن میں سکھا دیے تھے، ایک کوا پیاسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا. ایٹ لیسٹ وہاں ایک پکچر بتائی گئی تھی. وہ کوا لا کے کنکر ڈال رہا ہے، پانی اوپر آ رہا ہے، وہ پی رہا ہے پانی. مگر وہ رٹا مارنا سکھا دیے، جانی جانی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا. بالکل ایسا ہی ہے. تیلگو میں بھی ہم یاد کرے تھے، اوپو کپورمبو پلو ویدیا وشودابی راما ونورا بیما. تو ویسا ہی ہمارے بچوں کو ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، بس قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کے علاوہ کوئی اہمیت. بلکہ اللہ کو تو ناراض کرنے والی بات ہے یہ. اللہ تو پوچھے گا آپ سے قیامت کے دن، تم جو ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، وہ پوئم تھی، وہ پتہ نہیں تیلگو کا کوئی وہ تھا، شاعری تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا، لطیفے تھے، گانے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مطلب ہی نہیں تھا بھی تو تمہیں کیا کرنا تھا. میں نے تو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بھیجا تھا کتاب میں. میرا نبی اس پہ عمل کر کے دکھایا. آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر پڑھنا ہے تو آپ عربی زبان سیکھیے. سب سے پہلی پریورٹی ہے عربی زبان سیکھنا. اب آپ آدھا گھنٹہ دے دیں گے 24 گھنٹوں میں سے عربی زبان سیکھنے کے لیے. اب آدھے گھنٹے میں کیا کریں؟ کوئی حصہ یاد کیجئے، اس میں لکھیے، یاد کیجئے. پھر وہ آرڈر کو مانیے، سمجھیے کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں کسی مولوی کو کوئی پوچھتا ہوں کوئی بات، بھائی آپ عالم ہیں، آپ فلاں مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، ذرا مجھے اس کا مطلب بتائیے. ٹھیک ہے، میں گھر جا کے تفسیریں کھول کے بیان کروں گا آپ سے. کیوں تفسیریں کھولتے بھائی آپ؟ کیوں پڑھتے ہیں امام فلاں امام کو، ابن کثیر کو، ابن تیمیہ کو، فلاں؟ کیوں؟ آپ کو عقل نہیں ہے؟ اتنے غلام بن چکے ہیں. ارے بھائی، میں نے ابھی ایک مثال دی ہے، ایک روڈ کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، گاؤں بسایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ. قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ بول رہا ہے مکمل ہے، آپ بول رہے ہیں ادھوری ہے قرآن. اللہ بول رہا ہے دین مکمل ہے، آپ جو ہے دین میں زبردستی روایتوں کو گھسیڑ رہے ہیں، ہسٹریز کو گھسڑ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ پھر آخری دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھ دیا ہے. بھائی اگر آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے اسلام پہ کوئی غلطی آتی ہے، نماز کہاں لکھی ہوئی ہے بتائیے مجیب صاحب. میں بتا رہا ہوں ابھی نماز کہاں لکھی ہوئی ہے، کتنے رکعت ہے یہ بھی قرآن سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں. جہری اور سری نماز کو بھی بتا دیا میں نے. ابھی بتائیے کیا کروں میں تو قرآن پہ محنت کر رہا ہوں. اللہ جس دن مجھ سے حساب لے گا، میرے سامنے قرآن پیش کرے گا، کر کے پوچھے گا اس فریم میں بتاؤ تم نے کیا کیا. اگر اللہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں یہ صاف صاف بولوں گا، یا اللہ یہ بات تو قرآن میں لکھی بھی نہیں تھی. اور میں ہر نماز میں آپ سے پوچھ رہا تھا اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم. جہاں آپ کو ڈاؤٹ آ گیا، 17 مرتبہ 17 رکعتوں میں اللہ آپ کو بلا رہا ہے اپنے دربار میں. وہاں سے کٹ کرنا تھا، اصل میں وہاں سے آپ کو کٹ کرنا تھا، تعلق باللہ سے توڑنا تھا آپ کو. اسی لیے آپ کا رخ ادھر موڑ دیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ ہمارے مولوی، ہمارے مترجمین یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. کہاں سے لائے آپ یہ ترجمہ؟ بات کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ زبردستی اس کا رخ ادھر موڑ دیے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک روڈ بن رہی ہے، گاؤں بسایا جا رہا ہے، روڈ کھودتے ہوئے، قرآن نازل ہوتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تو آئے ہوں گے نا. صحابہ نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ بات کیسی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تم ذرا صبر کرو، قرآن کی کوئی آیت آئے گی سمجھانے کے لیے. یا پھر جبرائیل آ کے بولتے ہوں گے، یا اللہ دل پہ یہ الہام کرتا ہوگا، جیسے الہمہا فجورہا و تقواہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. جبرائیل آ کے سمجھاتے ہوں گے، آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوں گے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، ایسے نبی کو چنا ہے جو انتہائی ذہین ہے، سمجھدار ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہے، کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی ایسی غلطیاں.
اب آپ اس عقلمند آدمی کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو وہ اپنی طور پہ بھی تو کوئی فتویٰ دے سکتا ہے نا، سمجھا سکتا ہے کہ اس قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ کو سیکھنا ہے تو نبی کا لہجہ سیکھیے کہ فلاں آیت کو اللہ کے نبی نے کس طرح سمجھایا تھا. صحابہ کا یہ کام تھا، کیے بھی ہوں گے، کہ وہ آگے لوگوں کو لہجہ ٹرانسفر کرتے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھاتے. وہاں سے بھی کٹ کر کے ہم کو قرأت میں لگا دیا، اب گا گا کے پڑھ رہے ہیں قرآن کو، گا گا کے پڑھ رہے ہیں. اذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو، ہو سکتا ہے میں تم پہ رحم کروں. میرا بندہ، میرا رسول، میرا فرشتہ آ کے قرآن سنا رہا ہے اور تم دوسری باتوں میں لگے ہوئے ہو، بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہو، بار بار اس میں سوالات پوچھ رہے ہو. ادب کا تو یہ حال ہے ہمارے پاس، بے ادبی کا. آپ کی ایک بات پوری ہونے نہیں دیتا، کوئی بھی بیچ میں اٹھ جاتا. آپ بات کرتے رہیے، بیچ میں انٹری مارے گا وہ. اس کو اس کے ماں باپ نے سکھایا نہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے نہیں سکھایا. مولویوں نے جمعے کے دن کوئی نہیں سکھایا. بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، سوال کیسے کرتے ہیں، جواب کیسے دیتے ہیں، بحث کس طرح کرنی چاہیے، کوئی پریزنٹیشن ہے تو اس کو کس طرح پریزنٹ کرنا چاہیے، سلیقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. آخری بدتمیز. آپ جہاں گروپ میں جا کے بیٹھیے دیکھیے، ایک سے بڑا ایک بدتمیز ملے گا آپ کو. اچھا، سب کے پاس وہ ایک ہی گھڑ پہ کی نالج، یوٹیوب دیکھتا، فیس بک دیکھتا، شارٹس دیکھتا، آ کے وہاں بیان کرتا، وہ ایسا چل رہا، وہ ایران نے بم مار دیا، وہ فلسطین نے اس پہ مار دیا، وہ اسرائیل نے وہ بس. آپ کے پاس بھی وہی کچرا ہے، وہ بیوقوف کے پاس بھی وہی کچرا ہے. جائیے کسی گاؤں میں جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں سنائیے جا کے. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جب روڈ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے تو مزدوروں نے آ کے پوچھا ہوگا انجینئر سے کہ سر یہاں پر بڑا پتھر آ گیا ہے، یہاں ہمیں لوہا ملا ہے، یہاں کوئی خزانہ ملا ہے، یہاں پانی نکل آیا ہے، کھڈا ہے بڑا، اب روڈ سیدھی جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جہاں سے پتھر نکلا تھا وہ پتھر لاؤ، یہ کھڈے میں ڈالو، اس کو لیول کو برابر کرو. اللہ نے سمجھایا ہوگا، اللہ کے رسول نے سمجھایا ہوگا. اب آپ کے پاس روڈ بن چکی ہے، وہ گاؤں بس چکا ہے، آپ کو صرف منزل تک پہنچنا ہے سیدھے رستے سے. پھر بار بار یہی بول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط کو تو آپ ہی کھود کھود کے خراب کر رہے ہیں. امام بخاری بولے تھے یہاں پر ایسا کرو، امام مسلم بولے تھے یہاں پر ایسا کرو. آپ اپنی روڈ خراب کر رہے ہیں، آنے والوں کے لیے تکلیف دے رہے ہیں، بار بار گڑھے کھود رہے ہیں. کوئی حنفی کھڈا ہے، کوئی بخاری کا کھڈا ہے، کوئی مسلم کا کھڈا ہے، کوئی فلاں کا کھڈا ہے، امام ابن تیمیہ کا کھڈا ہے. اب جماعتوں کے امیر آ گئے، یا احمد رضا کا کھڈا ہے، یا مودودی کا کھڈا ہے، یا اشرف علی تھانوی کا کھڈا ہے. کیا ہے یار یہ مسخرہ پن؟ عربی زبان نہیں سیکھیں گے، اس کے لیے فل لاپرواہی، فل ٹو فل لاپرواہی. اللہ سے دعا کریں گے، فل ٹو فل لاپرواہی. بیچ میں کیا رہ گیا؟ قرآن. آپ اگر عربی سیکھ لیتے، قرآن پڑھتے، اللہ سے پوچھتے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو کیا اللہ آپ کو غلط گائیڈ کرتا؟ جو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے بھائی، چھوڑ دیجئے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. کیوں پڑھ رہے ہیں آپ 2 رکعت نماز سنت، 2 فرض، پھر 4 نفل، وہ 4 واجب، وہ غیر واجب، وہ موجب، وہ فلاں؟ کیا پاگل پن ہے یار یہ. وہ 8 رکعت تراویح، وہ 20 رکعت تراویح. ارے میرے بھائی پلیز ٹائم خراب مت کریے، کب موت آنے والی ہے نہیں معلوم. میں ذرا سخت لہجے میں بات کرتا ہوں، لیکن جگانا ضروری ہے. ہماری قوم کو سو رہی ہے، بس آسان کام کو مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے، صحابہ نے جو مشکل سے راستہ بنایا تھا قرآن تک پہنچنے کا، صاف ستھرا کر کے روڈ بنا کے دیا تھا. وہ روڈ کیا ہے؟ وہ عربی زبان ہے میرے بھائی. اس گاؤں میں جانا ہے آپ کو، وہ پوری قرآن ہے میرے بھائی. اس گاؤں کے ختم ہو جانے کے بعد، بارڈر کے بعد ایک موت آنے والی ہے، وہ موت کے بعد آپ کو جنت ملنے والی ہے. آپ ایک تو راستہ خراب کر رہے ہیں، بیچ میں سے نئے نئے راستے نکال رہے ہیں. یہ گلی بخاری میں مڑ رہی ہے، یہ گلی مسلم میں مڑ رہی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، شیعہ، سنی، قادیانی. کیا ہے یار یہ؟ منزل کوئی دوسری ملے گی، وہ جہنم کو جا رہے ہیں سارے راستے. آپ کو عقل نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. قرآن آسان ہے میرے بھائی، عربی زبان آسان ہے. انسان کے برین کے حساب سے پہلے دن ڈیزائن کی گئی ہے. آدم کو جو کلمات سکھائے تھے وہ عربی میں سکھائے تھے. جنت میں بولی جانے والی زبان عربی ہوگی، سوالات آپ کے عربی میں ہوں گے. کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ جی نہیں، میں ایگزام ہال میں بیٹھوں گا تو مجھے انگلش آ جائے گی، میں MBBS اردو میں پڑھ لوں گا، انجینئرنگ کا پورا کورس میں تیلگو میں پڑھ لوں گا، ایگزام میں آٹومیٹیکلی مجھے انگلش آ جائے گی کیونکہ کوشچن پیپر تو انگلش میں ہوگا. ایسے نالائق مولوی بیٹھے ہوئے ہمارے پاس. ہاں یہ بات صحیح ہے، جو اندھا ہوگا آنکھوں کا، اللہ اس کو آنکھیں دے دے گا. جس کو زبان نہیں دی، کان نہیں دیے، اس کو بولنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ سوال کرنا ہے.
اس کی فلم دکھانا ہے اسکرین پہ کہ تو نے کیا کیا تھا. اس کے دل کے راز کھول کے ریٹن میں، آڈیو میں، ویڈیو میں اللہ دکھانے والا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کے دماغ کی اسکیننگ کر کے رپورٹ پیش کی جانے والی ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. ایک معمولی نالائق، اس کو کیا معلوم بیچارے کو، وہ میڈیا کا ایک کامیڈین ہے. ٹھیک ہے اگر وہ اچھا آدمی ہے، میں جانتا ہوں پرسنلی، بہت اچھا آدمی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے. پڑھا ہوگا کہیں سے، کسی نے انٹرویو لے لیا، بھائی اسلام کے بارے میں ذرا ڈالیے، جلدی جلدی چلے گا، کیونکہ یہ بیوقوف قوم ہے، کہیں سے مل گیا کلپ تو پھیلاتے سب. بہرحال اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان بنایا، پھر مسلمانوں میں پیدا کیا، محمد الرسول اللہ سے انٹروڈکشن ہوا، ہمارے کو کتاب ملی قرآن، اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ، نالائقی کی حد ہے، لیکن عربی زبان سیکھتے نہیں. کیا دعا کروں آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے؟ دعا کا مطلب پکارنا ہے. آپ بھی پکار سکتے ہیں. آپ اگر گونگے ہیں، بہرے بھی ہیں تو بس اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے. اللہ رحم کرے بھائی.